هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 10ویں پارے کے آخر میں ہم نے مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ سنا تھا جنہیں مالی وسائل اور سواری کی طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب یہاں 11ویں پارے کی ابتدا میں شروع میں دوبارہ اہل نفاق کا تذکرہ ہے، کیونکہ صورت وہی چل رہی ہے، صورت ختم نہیں ہوئی، صرف پارہ تبدیل ہوا ہے. تو یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی کو غزوہ تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے بہانے اور عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبور تھے جس کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا. ایسا کچھ وہ بہانے تراشیں گے اور آزار پیش کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت میں اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا. منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان لوگوں کی تعریف کی جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط بات کو صحیح قرار نہیں دیتے. پھر درمیان میں منافقوں کا دوبارہ ذکر آتا ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کے فروغ اور کفر کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان گیپ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی، جس مسجد کا نام زرار تھا، مسجد زرار. اور یہ مسجد بنا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہاں پہلی امامت، پہلی نماز پڑھانے کی درخواست کی اور مسجد کا افتتاح کرنے کی درخواست کی. مگر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا اور اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع کر دیا. چنانچہ اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا. پھر قرآن نے مسجد زرار کے مقابلے میں یہاں مسجد قباء اور نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا ذکر کیا ہے جو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانیں خرچ کرتے ہیں. اہل ایمان کی پھر اللہ پاک نے 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی اور یہ صفات ایمان کی صفات ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. چنانچہ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں سے 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو بھی شک نہیں تھا، یعنی حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان تینوں نے کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں تراشا، بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا، قبول کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی تھی، سستی اور کاہلی تھی اور کچھ نہیں تھا. چنانچہ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے انعام دیا گیا، ایسا نوازا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے قرآن میں کر دیا گیا. یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا. ان حضرات کی قبول توبہ کا ذکر آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 117 میں موجود ہے، آپ تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں. اگلی آیت میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو اچھے بن کر رہیں اور تنہائی میں جو ہے واپس اپنی اصلیت پر لوٹ آئیں اور پھر وہی بری عادتوں کو اپنا لیں، بلکہ جو لوگوں کے سامنے آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپ کر بھی اور تنہائی میں بھی وہی پرہیزگاری، وہی تقوی اختیار کریں.
دوسری بات یہ کہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں. تمام اہل ایمان صرف اور صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، منافقوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان سے میل جول ملاپ نہ رکھیں. تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں. رزق کے معاملے میں اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے اسلام کو سائڈ میں نہ لگا دیں، دین کو، اللہ اور رسول کے احکامات کو سائڈ میں نہ لگا دیں، بلکہ اللہ اور رسول کو ہر معاملے میں، یہاں تک کہ رزق کے معاملے میں بھی ترجیح دیں. چوتھی بات یہ فرمائی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا. ہر نیکی اور بھلائی کا اجر اللہ پاک دینے والے ہیں. نیکیوں اور بھلائیوں کا صلہ انسانوں سے ملنے کی امید نہ لگائی جائے کہ انسان اس کا صلہ دیں گے، اور پھر اگر نیکی اور بھلائی کرنے کے بعد انسانوں کی طرف سے اس کا صلہ نہ ملے تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا اور بھلائی کا دور ہی نہ رہا، نیکی کا دور ہی نہ رہا. تو یہ سب غلط باتیں ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں. ہمیں بھلائی کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے صرف اور صرف اجر کی امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگانی چاہیے. انسان اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا. اگر انسان بدلہ دیتا ہے نیکی کا، بھلائی کا، احسان کا، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ اس شخص کی طرف سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے اور یہ احسان ہے. وغیرہ تو اچھائی اور نیکی کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی اب دنیا میں نہیں کر سکتے. وہ آخرت میں ہی اللہ پاک ہمیں دیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، یعنی کہ کثرت سے جہاد کا بھی حکم دیا اور اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کی جگہ جگہ. اس کے بعد یہ حکم بھی دیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور کچھ مسلمان جہاد کریں. اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، اسی طرح ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے. اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہر وقت مشغول تھے، مصروف تھے، جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں. اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک خاص تعداد کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں، اور اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذاتی ہی بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین کا علم سیکھنے میں لگا دیتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر ہزاروں عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے. جہاد کے لیے پھر ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ الاقرب فالاقرب، یعنی کہ الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قریب پڑوس میں مظلوم مسلمان ہوں اور ان کو مدد کی ضرورت ہو، نصرت کی ضرورت ہو، تو زیادہ حق ان کا ہے کہ آپ ان کے ملک میں جا کے جہاد کریں اور ان مسلمانوں کو، ان مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے، کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں. ایسا نہیں کریں کہ اپنے پڑوس میں تو چھوڑ کر آپ تقریباً 7 سمندر پار جا کر جہاد کر رہے ہیں. تو اس اصول کے تحت جہاد کیا جائے گا کہ آپ کے نزدیک میں، آپ کے قریب میں کن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے مدد کی، وہاں جہاد کیا جائے، اس کے بعد آگے جایا جائے. سورۃ توبہ کی آخری آیت میں پھر دوبارہ منافقین کی مذمت کی جاتی ہے کہ ان بد نصیبوں کو تو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست میں ہی اضافہ کرتا ہے. یہ اتنے زیادہ خناس اور منافق ہیں اور شرپسند ہیں کہ قرآن سن کر بھی جو ہے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا غلط معنی لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے ان قرآن سے بھی جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور آپ کے لیے اپنے اسماء حسنہ یعنی کہ اپنے خوبصورت ناموں میں سے 2 نام منتخب فرمایا، یعنی الرؤوف، الرحیم. اور اس میں شک نہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے بلکہ ساری کی ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق، مہربان اور رحمت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام الرؤوف، الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے بھی منتخب نہیں فرمایا، کسی کو بھی نہیں دیے. اس کے بعد سورہ توبہ ان مضامین کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے. سورہ یونس مکی ہے،
اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اس میں تعجب نہ کرے، کیونکہ آپ کی بعثت میں آپ کو نبی بنانے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں ہی کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 6۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے، یعنی کہ جھٹلانے والے، انکار کرنے والے اور ایمان لانے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ اور تصدیق کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگا۔ آیت نمبر 10۔ چنانچہ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بیان کی کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ آیت نمبر 11۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں، مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن بنا کر کیوں نہیں لے آتے، یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا بھی اختیار نہیں، میں وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ کلام میں نے خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں نے تمہارے اندر رہ کر، تمہارے درمیان رہ کر زندگی کے 40 سال گزارے۔ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکایک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر سے تو جھوٹ نہ بولوں، انسانوں کے ساتھ تو ہمیشہ سچ بولوں، لیکن اللہ پر جھوٹ باندھ لوں اور اللہ پر بہتان باندھ لوں کہ خود کتاب بنا کر اور کلام بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دوں؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دلائل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو ہرقل نے ان کا جواب سن کر کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یکایک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آ گئے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پچھلے لوگوں کے واقعات کے رازوں پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے تھے، ناکام ہو گئے تھے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے، ہر وہ شخص جو نارمل ہے، ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگلی آیت میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت اور مشکلوں کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر دوبارہ سے شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، تمہارے دل میں یہ بات ہے بھی،
تم اس کا انکار کرتے ہو، ہٹ درمی دکھاتے ہو، ڈھیڑ پنا دکھاتے ہو، تو یہ سب کرتے ہوئے کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں پھر چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جس سے بھی بلانا چاہو، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ، سب کو بلا لو، سب کو جمع کر لو اور کوشش کر لو اور اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ یہ کھلا چیلنج تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا، واضح چیلنج تھا، اور جس کو سن کر ان کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کا سبب اور ریزن خود ہی بتا دیا کہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں سمجھ پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، قرآن نے ایک اصول یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، سرے سے ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔